وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 55 اور 56 آج زیر مطالعہ ہے. آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں نے تکبر کی روش اپنا لی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. They will say, "Did not your messengers come to you with clear signs?" They will say, "Yes." They will say, "Then pray." But the prayers of the disbelievers will always be in vain. جس دن ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں دے گی اور ان کے لیے پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے جہنم کا برا گھر ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا کی اور ہم نے ان کے بعد بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. جو ہدایت ہے اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 55. لفظی ترجمہ: فاصبر ان وعد اللہ حق. آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک. اور آپ اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے. وسبح، اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی تعریفوں کی صبح و شام. بالعشی والابکار، یعنی شام اور صبح کے وقت. ان الذین یجادلون، بے شک وہ لوگ جو بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ہم نے ان کو دی ہو. ان فی صدورہم، ان کے دلوں میں، الا کبر، تکبر ہے، ما ہم ببالغی ہے، جس کو وہ حاصل نہیں کر سکتے، پہنچ نہیں سکتے. فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا، اور بصیر، دیکھنے والا ہے. سامعین اکرام، فاصبر ان وعد اللہ حق. یہ اصل میں قرآن جو ہے سامعین اکرام، یہ ہدایت، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ آپ کو مقصد تک پہنچا دیتی ہے، پھر اس کا طریقہ بھی بتا دی ہے. مقصد تک پہنچنے کا طریقہ، اور یعنی مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ ہدایت کہلاتی ہے. اب ہدایت یعنی ہدایت کی ترویج میں ظاہر ہے
کہ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے تو اس کو صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ بنیادی طور پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، لیکن اس میں جو حالات ہیں وہ مومنین کے لیے ہیں، اور وہ قیامت تک رہتے ہوئے یعنی تا قیامت داعیان الی الحق، اس کا صحیح قرآن کا صحیح خطاب جو ہے وہ مومنین پہ ہے۔ یہ چونکہ پیغمبر پہ نازل ہوئی ہے، اور پھر نائبین یا ان کی امت جن کو کتاب کا وارث بنا دیا گیا ہے، اس میں ان کے لیے، اس کتاب میں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب جہاں مثال کے طور پہ شان نزول کے مطابق یہ جو ہے تقریباً 5 نبوی کی اس کا نزول ہے، 5 نبوی، تو ظاہر ہے وہاں کے حالات ایسے تھے، تو یعنی آپ دیکھیں مکے کی زندگی میں حالات ایسے تھے کہ مسلمانوں کو ظلم کا جواب دینے کا یا اپنا دفاع کرنے کا بھی حکم نہیں تھا۔ یعنی ایک آدمی مثال کے طور پہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے، مار رہا ہے، تو آپ کو برداشت کرنے کا حکم تھا۔ یہ آپ کو یعنی مد نظر رہنا چاہیے، یعنی صبر کی تلقین تھی، فصبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو کامل و اکمل ذات تھی، اور ان کو تو سب کچھ معلوم تھا، اور وہ تو معصوم عن الخطا تھے، یا یعنی وہ تو ازلی ہدایت یافتہ تھے۔ پیغمبر کی ذات جو ہوتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام، کہ وہ ازلی ہدایت یافتہ ہوتی ہے، تمام لوگوں سے زیادہ حوصلے والے، صبر کرنے والے اور حق پہ قائم رہنے والے، یہ یعنی پیغمبرانہ صفات ہوتی ہیں۔ لیکن پیغمبر کو جو ہدایت دی جاتی ہیں اصل میں بالواسطہ وہ مسلمانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ مسلمان بسا اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کیا کرتے تھے مسلمانوں کو مکے کی زندگی میں، یعنی جو صحابہ پہ جو ظلم یا غلام تھے ان پہ، اب مجھے ان کے نام یاد نہیں آ رہے، لیکن وہ بہت سے ایسے تھے، غلام تھے، خاندان تھے، ایسے میاں بیوی تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے۔ اب وہ بہترین نام ہے، لیکن میں اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہے، لیکن حضور وہ نام لے کے کہ بھئی تم لوگ صبر کرو۔ ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے مسلمانوں کے سامنے، اور چونکہ جواب نہیں تھا، جواب دینے کا حکم بھی نہیں تھا، دفاع کا بھی حکم نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اے فلاں تم لوگ صبر کرو، اے خاندان فلاں، وہ ایک آل یاسر ہے یا جو بھی ہے، تو ان کو صبر کی، یہ تمہارا مقام جو ہے جنت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے۔ تو یعنی اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلمانوں پہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کے پہاڑ روا رکھے جاتے تھے۔ تو اصل میں یہ جو ہے فصبر، یہ مسلمانوں کا ہے، اگرچہ یہاں صیغہ جو ہے وہ واحد کا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو تھی وہ ازلی ہدایت یافتہ تھی، سب سے زیادہ ان کو اپنے رب پر یقین تھا، بھروسہ تھا، اپنے مشن کی جو وہ تھے، یعنی جو نتائج تھے ان کو معلوم تھے، ان کو معلوم تھے سب کچھ۔ یعنی آپ دیکھیں ایک دفعہ ایک صحابی آئے، مکے کی زندگی کا واقعہ، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضور یہ کافر ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، آپ دعا تو کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے کہ بھئی تم اتنی جلدی تم نے صبر کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، پچھلی امتیں ایسی گزری ہیں کہ ان کے سروں پہ آرے زمین میں دبا کے ان کو درمیان سے چیر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اف تک نہیں کی، اتنی جلدی تم نے، اور میں دیکھ رہا ہوں، سنیں حضور کے الفاظ کو، میں دیکھ رہا ہوں، ایک ہیرا ہے یا کوئی تھا، تو یعنی یہ دین جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیلا دے گا، اور وہاں سے ایک عورت چلے گی اور اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا، اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔
تو حضور کا تو مشاہدہ تھا، مشاہدہ بھی تھا، اور پھر ان کا جو کمال صبر تھا یا کمال عزم تھا، تو اس کے تو کیا کہنے سامنے کرام۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے پائے استقلال میں کچھ کمی آئی تو ان کو صبر کی، یا پائے استقلال میں کمی آنے کا اندیشہ تھا تو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ فصبر ان وعد اللہ حق، ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ اور بات تو پھر مومنوں کی ہے، ظاہر ہے، ان وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں نے آپ پہ یہ کتاب نازل کی ہے لیکن یہ ہے ان کے لیے، یہ نصیحت ان کے لیے ہے، لِتُبَيِّن، تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو یہ سامعین کرام تھوڑا سا نقطہ یہ نوٹ رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں کوئی کمی نہیں تھی، بہت ایک عظیمت کے پہاڑ تھے سامعین کرام۔ اکثر یہ مدینے کے دور میں آپ نے یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کی شجاعت جو تھی وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے بہت بہادر ہوتا تھا وہ شخص، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں یعنی ڈٹے رہتے تھے، ہم میں سے وہ شخص، اس شخص کو بہادر جانا جاتا تھا کہ حضور کے دامن میں یا حضور کے دامن میں آئے یا ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ شخص بہت۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزم تھا، استقلال تھا، اور بہادری تھی سامعین کرام، وہ تو اس کے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کے بعد نہ ان کی طرف انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے مسلمانوں تم صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ ظاہر ہے سامعین کرام 5 نبوی کے حالات ہیں، تو اس میں صبر کا ہے، صبر کی تلقین ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے وعدے تمام سچے ہیں۔ اور جہاں اگر ہم یہاں کی بات کریں، یعنی 1450 سال ہونے والے ہیں، تو ہم تو یعنی بہت بری حالت میں ہیں، اس وقت ہمارا صبر اور استقلال نہیں ہے، اور صبر ہم نے اختیار کیا ہوا ہے لیکن وہ باطل پر ہے، کفر پر ہم نے صبر کیا ہوا ہے، ناشکری پر ہم صبر کر چکے ہیں۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوں۔ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے جو یعنی ہم وارثان کتاب ہیں نا، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام مسلمان جو ہیں قرآن کے وارث ہیں، تو جو وارث ہوتا ہے اپنی وراثت کو لوگ پھر سنبھال کے رکھتا ہے، تو اس قرآن کے لیے یعنی ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس قرآن کے وارث ہیں۔ خود بھی قرآن کے راستے کو اپنانا چاہیے، اوروں تک بھی پہنچانا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو بھی ہم پر تکلیفات آتی ہیں، کچھ بدنامیاں ہیں، کچھ تکالیف ہیں، جو بھی تکالیف ہیں اس پر ہمیں ڈٹ جانا چاہیے۔ فصبر کا مطلب سامعین کرام استقامت بھی ہوتا ہے کہ آپ مستقیم رہیے، ہدایت پر مستقیم رہیے، اور جو بھی تکلیفات آتی ہیں آپ اپنے مشن پر مستقیم رہیے، صبر کیجئے جو بھی تکالیف آتی ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے تو دیکھیں کافی وعدے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے، ایک اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے، مدد جس صورت میں بھی ہو، مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں کی مدد کا۔ انا، ابھی ہم بڑھ چکے ہیں، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا، ہم ضرور مدد کریں گے۔ اللہ کے وعدے سچا ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ اللہ کے وعدوں پہ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں ہر شخص جو ہے اچھی زندگانی کا طالب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ایک اچھی زندگی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ لنبوئنہم فی ہذہ الدنیا حسنہ، دنیا میں ہم اس کو بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے۔
لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پر قطعاً معاذ اللہ یقین نہیں ہے، اللہ کی پناہ۔ کافروں کے وعدے پہ، دنیا کے شیطان کے وعدوں پہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ایک یعنی اگر کوئی معاشی بدحالی کا شکار ہے تو اس کو شیطان جو ہے وہ دلاسے دیتا رہتا ہے کہ صبر کرو، اسی کفر پر ڈٹے رہو، اسی غلط طریقوں پر دنیا کماتے رہو، حالات اچھے ہو جائیں گے۔ ہمیں اس پر ہم حرام کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں، حالت اچھی کرنے کا ایک ذریعہ ہے استغفار۔ یہ ایک بات آئی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفروا ربکم، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ پے در پہ موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اللہ تعالیٰ زیادتی کرے گا، برکت دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ كَمَا قَالَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر بستی والے جو ہیں ایمان لے آئیں اور تقوی کی روش اختیار کر لیں، زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے میں ان پہ کھول دوں گا۔ لیکن قطعاً میں بہت افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ ان اللہ کے وعدوں پہ ہمارا کوئی یقین و بھروسہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یقین دلا رہا ہے، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کے وعدے جو ہیں وہ تمام سچے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے سامعین کرام، ضمناً مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، مومن کا مقصود تو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دینا ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تو اس کی منزل ہی نہیں ہے۔ ظاہری مال و دولت کی فراوانی ہماری کبھی مسلمان کی منزل نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ سامنے کرام، ہماری منزل تو اللہ ہے، تو اللہ جو ہے یعنی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، مومن سے، ہمارے لیے بس یہ کافی ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے رہیے۔ انسان ہے، ان سے یعنی ایمان بالغیب بھی ہے، یعنی اس کو کہا جاتا ہے تم غیب پر ایمان لے آؤ، اور مسلمان کا شان یہی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لانے والا ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، تو تم معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ تو ان وعد اللہ حق، تو اپنی دیکھیں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں اور اپنی کوتاہیوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، یعنی الرٹ ہونا چاہیے، اور جو بھی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، اور اللہ اس پہ ڈٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے کی تعریفوں کی تسبیح بیان کیجئے، شام کو اور صبح کو بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے سامنے کا؟ اس کا مطلب یعنی صرف زبانی تسبیحات تک محدود نہیں ہے، یعنی اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ یعنی یہ ایک ایسا جملہ ہے سامنے کرام کہ اس کی بہت کم لوگ اس کی حقیقت کو پہنچتے ہیں یا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی رب کی تعریفوں کی تسبیح۔ بات یہ ہے کہ تمام تعریفیں الحمدللہ، تمام تعریفوں کے قابل ایک ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ ہم تو اپنے مولا کے بے دام غلام ہیں، اور حقیقت میں ہر ایک تعریف کا اصل مستحق ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تمام کمالات کا تنہا مالک جو ہے
اعلیٰ کمالات کا، اچھے کمالات کا مالک جو ہے وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے۔ تمام صفات حمیدہ جو ہیں اس کی ہیں ذاتی طور پہ۔ باقی ہمارے پاس جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی، اگر ذہن دیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، لیکن حقیقت میں تعریف جو ہے حقیقت میں وہ ایک اللہ کی ہے، الحمد للہ۔ تو اس کی تسبیح، یعنی آپ کے یہ ذہن میں رہے جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ لٹاتے رہیں، جان ہے، مال ہے، جو بھی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی میں نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ یعنی اپنے آپ کو آپ کسی کمال کا یعنی اپنے آپ میں کمال نہ ڈھونڈیں، تمام کمالاتوں کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور آپ کو الرٹ رہنا چاہیے صبح و شام، اور اللہ تعالیٰ کی تعریفوں میں مستعد رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیں تمام کمالات حسنہ جو ہیں وہ اللہ، ان کا مالک جو ہے یکساں تنہا ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو آپ کو اس کے تعریفوں میں اپنا وقت گزارنا چاہیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے قوتوں کو صبح و شام اس کی مرضی سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ہیں یجادلون، جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ہم نے انہیں دی ہے، ان فی صدورہم، نہیں ہے ان کے دلوں میں، الا کبر، مگر بڑائی ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ما ہم ببالغی ہے، جس کو یہ پہنچ نہیں سکتے، یعنی اس کو حاصل نہیں کر سکتے، اس بڑائی تک پہنچنے والے تو ہیں نہیں۔ فاستعذ باللہ، سو اللہ سے پناہ مانگیے، کیونکہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں سامعین کرام ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ اب اس کا اگر میں اپنے الفاظ میں آپ کو یہ مطلب بیان کروں تو اپنے لیے اس میں اگر ہم نصیحت دیکھیں تو اس وقت جو صورتحال بنتی ہے، آج میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، عملاً ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جھگڑے میں مصروف ہیں۔ دیکھیں قرآن ہے، قرآن ہدایت ہے، ہدایت ایک، اور اس میں ایک راستہ ہے، اس میں احکامات ہیں۔ یجادلون فی آیات اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ من حیث القوم ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، اور اس کو عملاً قابل عمل کتاب نہیں قرار دیتے۔ اپنے اعمال سے ہم ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ عمل کے قابل نہیں ہے، نہ اس پر عمل ہو سکتا ہے، یعنی عملی طور پہ ہم جھگڑے میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے۔ مثال کے طور پہ سود کی ہے، سود حرام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے بغیر تو ہمارا، یعنی قومی رویہ یہ ہے کہ سود کے بغیر تو ہمارا چارہ ہو نہیں سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی اتباع کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے، لیکن ہم لوگ عملی طور پہ اپنے اعمال سے جھگڑ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں تو ہمارے لیے، یعنی حضور کے اعمال آج کل تو ہم اس کا اتباع نہیں کر سکتے، جھگڑ رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ایک کبر ہے، یہ ایک بڑائی ہے، ہم اپنی رائے کو فوقیت دیتے ہیں۔ ان فی صدورہم الا کبر، ہم اپنے دیکھیں آیات قرآنی پر جب بھی، یعنی یا احکامات الہی پر جب بھی ہم یعنی اس سے راہ عمل سے فرار کی راہ اختیار کرتے ہیں، اس پر عمل سے راہ فرار تلاش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی خواہشات کو بڑا سمجھتے ہیں۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہے ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی ہے، ان کے دل میں ایک کبر ہے، ایک بڑائی ہے، اور یہ
عام طور پہ تو ہم ایسا نہیں سمجھتے یا اس آیت کا مطلب ایسا نہیں لیتے، لیکن آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کی آیات کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اس پر ہم نے عمل چھوڑ رکھا ہے۔ قرآن مکمل دین کو اپنانے میں آج یہ معاشرہ اپنی تضحیق سمجھتا ہے۔ یہ بڑے دعوے سے میں کہہ رہا ہوں، یہ معاشرہ مکمل دین کو اپنانے میں اپنے لیے یعنی تضحیق سمجھتا ہے، اور ہم تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں ایسے لوگوں کو، کیا بھئی ملا بنے پھر رہے ہو، کیا ملانی بن گئی ہو، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ تو اس کا مطلب آپ دین کا، آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا محسوس کرتے ہیں اپنی رائے کو، اور قرآن پہ عمل کو آپ نے یعنی مذاق اڑا رہے ہیں اس کا اپنے قول اور عمل سے۔ بہرحال ایسی جب صورتحال ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، یعنی اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پناہ دے گا، اور بے شک وہ سب لوگوں کی باتیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان آتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر۔ اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، واستغفر لذنبک، اور اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے رہیے، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح بیان کرتے رہیے، بالعشی والابکار، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ہم نے ان کو دی ہو، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ، ان کے دلوں میں بڑائی ہے، ما ہم ببالغیہ ہے، جس تک یہ نہیں پہنچ سکتے، بڑا تو اللہ ہے۔ فاستعذ باللہ، تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار۔ So be patient. The promise of God is true, and ask forgiveness for your sin, and proclaim the praise of your Lord evening and morning. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ Those who dispute regarding God's revelations without any authority having come to them, there is nothing in their hearts but the feeling of greatness which they will never attain. So seek refuge in God, for He is the all-hearing, the all-seeing. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔